پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. 9ویں محرم کی کانٹیکسٹ میں آج کا یہ شو ہے. میں نے جب یہ شعر پڑھا اور سنا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا جو میں نے فلسفہ سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا کہ جو فلسفہ شہادت حسین ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ آپ کی مٹیریل ڈیتھ، آپ کی جسمانی شکست جو ہے وہ بھی کبھی کبھی اتنا بڑا کانسیپٹ بن جاتی ہے، اتنا بڑی مثال بن جاتی ہے کہ جو فاتح ہے اس جنگ کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج یعنی کربلا، وہ ساری زندگی کے لیے اس پر انسانیت نے تبرہ کیا اور آج بھی کرتی ہے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ آج بھی اسی عقیدت کے ساتھ ان کی یاد کو اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے کہ واقعہ ابھی کل ہوا ہے. یہ سب سے بڑی تاریخی فتح ہے حضرت امام حسین کی، جو انہوں نے وہاں پر اس وقت یزید کی بیعت کر کے نہ کی، حق اور باطل کو کچھ اس طرح ڈیفرینشیٹ کیا کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کربلا کو بیان کرنے کے. اوبویسلی ہم جب ڈسٹنگوش کرتے ہیں نیشنلزم کی بیس پہ ہیروز کو، ولنز کو، فتوحات کو اور شکستوں کو، تو ہمارے سب سے بڑے ہیرو جو ابھر کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے جن حالات کے اندر مارکہ کربلا سرزد ہوا اور جو انہوں نے جس طرح اس پہ پارٹیسپیٹ کیا اپنی پورے خاندان کے ساتھ، 71 سے 72 نہتے لوگ 7 محرم سے جو پیاسے تھے، انہوں نے جس طرح لشکر یزید کا مقابلہ کیا، اس سے بڑی مثال حق کے خلاف باطل کے خلاف یا حق کے خلاف باطل کی جنگ کی نہیں ملتی. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد رکھی اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو نے پھر زندگی بخشی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہیرو ہیں اور ہم ان کا دن اس لیے مناتے ہیں. دن منانے کا طریقہ ہر ایک کا ہے، جس طرح چاہے منائیں، لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہے. سوگ سے، غم سے بھی بڑھ کے دنیا کی سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہے جو آج بھی یہ بتاتی ہے کہ ظلم ہوا اور حق کی فتح ہوئی، باطل کو شکست ہوئی. میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان سے بہترین شخصیت شاید اس فلسفے کے اوپر روشنی ڈالنے کی بہت کم ہے ہمارے کنٹمپریری ایج میں، جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کی شدت کو سمجھتے ہیں، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بہت وارم ویلکم ان کو میں کرتا ہوں آج کے اس شو میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں نے جتنا بتایا وہ اوبویسلی کچھ بھی نہیں ہے، شہادت کا فلسفہ بہت بڑا ہے. لوگ آپ سے سننا چاہیں گے کہ کس طرح بیان کرتے ہیں آپ حضرت امام حسین کے اس مارکے کو جس کی یاد آج بھی آپ اور میں منا رہے ہیں. آپ نے آج کے اس پروگرام کے ابتدائیہ میں مارکہ کربلا کی اہمیت اور شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا عظیم فلسفہ، اس کو نہایت اچھے انداز میں بڑے اختصار کے ساتھ صحیح ڈائمینشن پر بیان کر دیا ہے. میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی کئی جہتیں ہیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی نہ صرف ختم نہیں ہو سکا بلکہ مدھم بھی نہیں ہو سکا. حادثات بہت ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ لوگ اس کا تذکرہ بھول جاتے ہیں. میں بریفلی 2-3 ڈائمینشن اس کے بیان کروں گا اور ان میں ایک تیسری ڈائمینشن وہ ہوگی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے جی، اور اس کا براہ راست تعلق موجودہ حالات اور موجودہ دنیا اور موجودہ سوسائٹی میں حق اور باطل کی کشمکش کے ساتھ بھی ہے. پہلی ڈائمینشن تو بڑی امپورٹنٹ ہے جسے تاریخ اسلام کے بعض بزرگوں نے، ائمہ نے بیان کیا ہے اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین میں بڑی تفصیل سے درج کیا ہے. اور یہ ایک انوکھا گوشہ ہے، بہت سے لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں جاتی. وہ یہ کہ شہادت امام حسین حقیقت میں شہادت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی وجہ ہے کہ جس طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دوام اور عروج بخشا ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، اسی عروج اور دوام کا فیض اللہ رب العزت نے شہادت امام حسین کے ذکر کو عطا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امت محمدی کو جتنی بھی فضیلتیں اور نعمتیں اور سعادتیں ملتی ہیں، جنہیں دین فضیلت اور سعادت قرار دیتا ہے، ان کا خلاصہ 4 نعمتوں میں ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایک نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ امت میں اب نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو جانے کے بعد قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نہ رسول کی بعثت ہوگی۔ ختم نبوت کی وجہ سے دروازہ نبوت اور رسالت اور نزول وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد امتوں میں 3 فضائل برقرار رہے۔ صدیقیت ہے، یہ ولایت کا اونچا درجہ ہے، جی۔ پھر شہادت ہے، اور پھر صالحیت ہے، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری، اخلاق حسنہ، مورل، اسپریچول، ہیومن ویلیوز بھی سارے اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، جن سے انسانیت کو عظمت ملتی۔ اب امت محمدی میں جس کو قیامت تک جو بھی فضیلت ملے گی وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے مل رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام نعمتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ، وسیلہ، واسطہ اور سبب ہے۔ اب وہ نعمت کسی کے سبب سے تب مل سکتی ہے کہ وہ نعمت خود اس کی ذات میں بھی موجود ہو۔ اگر کوئی ہستی اس خاص نعمت سے خود محروم ہے تو وہ دوسرے کے لیے اس نعمت کا سبب نہیں بن سکتی۔ صدیقیت تو سب کو ملی، قیامت تک ملتی رہے گی۔ صدق، صداقت، ولایت، قرب الہی، رضا الہی اور بلند ولایت کے جتنے بھی درجات ملتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے چشمے سے ابھر رہے ہیں۔ صالحیت بھی صالح، نیک، متقی، پرہیزگار اور انسانی قدروں کے حامل لوگوں کو ملتی رہی ہے، ملتی رہے گی امت میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اسوہ مبارک اس کے لیے فاؤنٹین ہے، چشمہ ہے، اس سے رہنمائی مل رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت یہ کس طرح حضور کے وسیلے سے امت کو یہ نعمت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ خود تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو مرتبہ خود نہ پایا ہو وہ دوسروں کو فراہم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب شہادت امام حسین ہے۔ اور وہ یوں کہ 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، شہادت کے اور انسانی شخصیت کے بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ کسی دشمن کے ہاتھوں آپ کی وفات نہیں ہوگی، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، جی، کیونکہ دین اسلام کا پودا اگایا جا رہا تھا، اس تحریک کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا، اور شرق سے غرب تک، مشارق ارض سے مغارب ارض تک اس پیغام الہی کو آقا علیہ السلام نے پہنچانا تھا، اور ایک خاص مقام تک پہنچانے تک آقا علیہ السلام کو ظاہراً بھی بحیات رہنا تھا۔ بڑی کوششیں ہوئیں، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پر کسی کا وار ثابت نہیں ہوا کامیاب، تو شہادت سے اللہ رب العزت نے بچایا۔ خیبر کے میدان میں زہر آلود گوشت بھی کھلایا گیا، جی، جو دیگر 2 صحابہ نے ایک بوٹی کھائی وہ شہید ہو گئے موقع پر، مگر آقا علیہ السلام شہید نہ ہو سکے کھانے کے باوجود، اثر اس کا برقرار رہا۔ تو زہر سے شہادت ہوتی ہے، تو زہر بھی داخل کر دی گئی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں، مگر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے ڈیتھ، اس سے محفوظ رکھا۔ شہادت کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے دشمن وار کرے اور آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ جنگ احد میں یہ عمل بھی ہو گیا، آپ پر وار بھی ہوئے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، دندان ٹوٹا، لہو مبارک نکلا، جسد اور گال مبارک زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ گرے، افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے جو شہادت ظاہری کے ہوتے ہیں،
مگر وفات سے اللہ نے اس لیے روک دیا کہ وہ وعدہ تھا کہ دشمن کے ہاتھ سے آپ کی موت واقع نہیں ہو جی. لہذا شہادت ظاہری اور شہادت باطنی کے بیشتر ایلیمنٹس حضور علیہ السلام کی ذات میں اللہ رب العزت نے رکھ دیے، اور آخری ایلیمنٹ جو وفات پا جانے کا ہے اس کو روک لیا. اب ضروری تھا کہ اس کی بھی تکمیل ہو. اس کی تکمیل کسی غیر کے جسم سے نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو 2 شہزادے عطا کیے، ایک حسن اور ایک حسین علیہم السلام، اور آپ نے دونوں کے لیے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین. حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور دوسری حدیث میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ ہے، جید اور قوی اسناد کے ساتھ، جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کا مقصد کیا تھا؟ بھائی حسن و حسین حضور علیہ السلام سے تو ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، مگر حضور ان سے کیسے ہو گئے؟ حضور تو اصل ہیں، وہ حضور کی فرع ہیں. شاخ تو درخت سے ہوتی ہے تنے سے، مگر تنا شاخ میں سے کیسے ہو گیا؟ جی. مطلب اس کا یہ تھا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی ان کے سارے فضائل اور کمالات انہوں نے مجھ سے اچیو کیے ہیں، مجھ سے ریسیو کیے ہیں، مجھ سے اخذ کیے ہیں. میں ان کے فضائل کمالات کا مصدر ہوں، سورس ہوں، اور میں ان سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ فضائل و کمالات جو ابھی بوجود میری ذات میں ظاہر نہیں ہو سکے، مثلا کمال شہادت، وہ حسن اور حسین کے ذریعے ظاہر ہوں گے. تو میرا کمال شہادت، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے تحت میری ذات میں واقع ہونے سے روک رکھا تھا، وہ کمال شہادت، زہر والی شہادت امام حسن کے ذریعے ظاہر ہوگی، اور تلوار والی شہادت میرے بیٹے حسین کے ذریعے ظاہر ہوگی. تو آپ نے دونوں شہزادوں کی شہادت دیکھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شہادت جسمانی طور پہ تو حسن اور حسین کے اجساد مقدسہ پر وارد ہوئی، ان پر ہوئی، انہی کی شہادت کہلائی، مگر حقیقت میں وہ باب شہادت محمدی کی تکمیل تھی. حضور علیہ السلام کی شہادت کے باب کو مکمل کرنا تھا. یہ وجہ ہے کہ آج بہت سی شہادتوں کا تذکرہ اس حد تک نہیں ہوتا جس قدر تذکرہ آئے روز ہر مکتب فکر کے ہاں امام حسین کی شہادت کا ہوتا ہے، کیونکہ شہادت حسین اور معرکہ کربلا کے ذریعے شہادت محمدی کے اس باب کی تکمیل اور اس کا ظہور ہوا ہے جو خفی تھا. یہ اس کی ایک بڑی عظیم فلسفہ شہادت امام حسین کی روحانی جہت ہے. جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک سوگ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پروٹیسٹ موومنٹ بھی ہے جو اس واقعے کو کے ساتھ ساتھ حق کو زندہ رکھے ہوئے، اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے کہا کہ میرے ایام منایا کرو، تو مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے عید الاضحیٰ سے لے کے عید الفطر تک اور محرم عاشورے کا جو 10 کا دن جس دن شہادت امام حسین اور اہل خانہ کی ان کی شہادتیں ہوئیں، اس دن کو بھی اسی آیت کی انٹرپریٹیشن میں لیا ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ خدا کے ایام منایا کرو. تو اس کو ہم ایز اے پروٹیسٹ موومنٹ لیں، اس کو حق کے لیے پروٹیسٹ موومنٹ کے طور پہ ہر سال منایا جائے، اللہ کے ایام کے طور پہ، اللہ کے دن کے طور پہ منایا جائے، اسے کس طرح آج آپ انٹرپریٹ کریں گے آج کے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے اچھی ریلیونٹ بات کی ہے. یہ اپنی جگہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ تو ہے، مگر اس سے زیادہ بلند رتبہ ہے اس جگہ چیز کا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اللہ کے مقدس دنوں کو منایا کرو، اس کو یاد کیا کرو، کثرت سے ساتھ اس کا ذکر کرو. نعمت اللہ کی ہو تو تب بھی فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، نعمتیں اللہ کی جس دن نازل ہوں اس کو کثرت سے بیان کرو، تشہیر کرو. خاص ایام ہوں جن میں آپ کے لیے حق کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے کوئی خاص سبق ملا ہو، تو اس کو کثرت سے یاد کرو، بیان کرو، تاکہ اگلی امتوں اور نسلوں تک وہ پیغام پہنچے اور اس نعمت کی عظمت آگے کنوے ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور یہ آج کی نسلوں کا نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی تھا. یعنی کرسچن
عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کرسمس کی شکل میں ان کی ولادت کو برتھ ڈے منایا جاتا ہے. تو پہلی امتوں میں بھی تھا. اب طریقے جیسے آپ نے خود کہہ دیا، مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے کی رہی، کہ وہ ہر قوم کے، ہر ملت کے، ہر مذہب کے، ہر طبقے کے، ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے جو جیوگرافیکل لیمٹس ہیں یا اپنے سوشل اور کلچرل ٹریڈیشنز ہیں، اپنی ریلیجس اور اسپریچول ٹریڈیشنز ہیں، اپنی ہسٹوریکل ٹریڈیشنز اور بیک گراؤنڈ ہیں. ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے ایام مناتی ہے. تو یہ جو کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی پرانے زمانے کے انبیاء کی سنت کا یوم منایا جاتا ہے. یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے. حضور علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی مظالم میں فرعون سے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. تو گویا یہ ان کی فتح کا دن ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں بڑی پتے کی بات ہے، فرمایا صحابہ کرام کو تم بھی روزے رکھا کرو. وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، 10 محرم کو تم 9 اور 10 کو ملا کے رکھو. ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کے انہیریٹ کرنے والے ہیں، وارث ہیں. لہذا اس طرح تاریخ اسلام میں، حدیث نبوی میں اور اقوام عالم کی تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں یہ ایک مسلمہ یونیورسل حقیقت ہے، ایام کا منایا جانا. نوح علیہ السلام جس دن آپ کی نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا لگی، وہ دن بھی منایا جاتا، اس کا تذکرہ بھی حدیث نبوی میں آتا ہے، اور وہی دن کعبے پر غلاف چڑھانے کا دن بنا دیا گیا. الغرض سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ معرکہ امت محمدی کی تاریخ میں سب سے بڑا معرکہ حق و باطل ہے. اور میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے ریلیونس کو ساتھ ملا کر کہوں گا کہ یہ کتنا بڑا یوم ہے کہ جس کو منانا ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ امام حسین کا کنٹریبیوشن کیا تھا اس دن، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کی حفاظت ہم کہتے ہیں کہ حسین نے کی، کس طرح کی؟ امام حسین نے، وہ کہتے ہیں بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کے نظام کی بنیاد بن گئے حسین. کیسے بن گئے؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. احادیث میں آیا ہے، امام بخاری کے شیخ ہیں امام نعیم بن حماد، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کی کتاب الفتن اور دیگر تمام کتاب الفتن، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاستہ، طبرانی، بیہقی، حاکم، مستدرک، مصنفات، سب میں یہ حدیثیں آئی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی جو تاریخ ہے اس کے 4 قسموں کے ادوار آئیں گے. دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے، تو دین اور امت کا پہلا زمانہ اولھا ذیل امہ نبوت و رحمہ، بگننگ اس امت کی تاریخ کی نبوت کے ساتھ ہوگی، یعنی حضور علیہ السلام کا دور، اور نبوت و رسالت کا دور انسانیت کے لیے رحمت کا دور ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد فرمایا ثم خلافت و رحمہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا، اور یہ خلافت کا دور بھی مبنی بر رحمت ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی کنٹینیویشن ہوگی، اس کا تسلسل ہوگا، اور انہی اقدار کو عملی جامہ پہنانے، ایکسپینڈ کرنے اور انٹرپریٹ کرنے اور ڈیولپ کرنے کا دور ہوگا. تو خلافت کے دور کو بھی رحمت کہا. اس کے بعد فرمایا کہ ثم ملکن، اور ایک روایت میں آتا ہے سلطان، پھر ملوکیت آئے گی، سلطنت آئے گی. اور اس میں حدیث پاک میں ہے کہ سلطنت اور ملوکیت کا تھوڑا پہلا پیریڈ ایک ایسا ہوگا کہ نظام تو چینج ہو جائے گا، وہ وراثت میں بدل جائے گا، وہ ملوکیت میں بدل جائے گا، مگر ایک کامن مین کی زندگی پر وہ ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، اس کی نجی زندگی اتنی متاثر نہیں ہوگی، اس کے اندر کچھ کنٹینیوٹی ہوگی. گویا خیر کا جو عمل مل رہا تھا اس کو نہیں روکا جائے گا ایک انڈیویجول کی ذاتی زندگی میں. چوتھا دور آقا علیہ السلام نے فرمایا جبروت، جبریت اور مفسدیت کا و فساد، وہ جبر کا، ظلم کا، آمریت کا، جبریت کا، فساد کا دور ہوگا، اور یہ دور یزیدیت ہے. اچھا. فرمایا اس دور سے پھر عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی. یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی اور بہت سی کتب میں بہت سی روایات کے ساتھ آئی ہے، جب ہم اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے دور نبوت اور رسالت کے بعد خلافت جو میرے نظام کی پیروی میں واقع ہوگا، نظام وہ 30 سال تک ہوگی.
امام ترمذی نے اس کو روایت کیا حدیث صحیح، اور سینکڑوں ائمہ حدیث نے الگ الگ سند کے ساتھ لیا۔ 30 سال جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کے دور سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس میں 6 مہینے ایکسٹرا امام حسن مجتبیٰ کے دور کے جب ایڈ کر دیں تو پورے 30 برس مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، مگر عام آدمی پر ظلم نہیں ہوگا، رحمت اور خیر برقرار ہوگی۔ پھر چوتھا دور یزید کا ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریت و مفسدیت کا دور ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نشاندہی کرتے تھے سن 60 ہجری سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، اور سن کر گلیوں بازاروں میں چل کے آواز دیتے تھے کہ لوگوں 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگو، اور خود دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 ہجری سے بچا لینا، اعوذ باللہ من رأس 60 و امارت صبیان، اے اللہ تعالیٰ سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، اور چھوٹی عمر کے لونڈوں کے حاکم بن جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، اور اس کو میں صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام، میں امام حسین کا کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں مگر بنیاد اس کی بخاری مسلم ترمذی کی حدیث صحیحہ پہ رکھتے ہوئے، تو امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں مروان کے پاس بیٹھے تھے جو حاکم تھا بنو امیہ کا، اور مروان کے پاس بیٹھ کر اس کو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7058، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہا ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، اور امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے باب قول النبی ہلاک امتی علی یدی غلمت صفہاء، بے وقوف اور اباش لونڈوں کے ہاتھ سے جو قریش کے قبیلے سے ہوں گے ان کے ہاتھ سے میری امت کی ہلاکت و تباہی، یہ عنوان ہے صحیح بخاری کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور نے فرمایا میری امت اور میرے دین کی ہلاکت، یعنی اس کی جڑیں کاٹی جائیں گی، جو قریش میں سے اباش لونڈے ہوں گے جب وہ حکمران بنیں گے۔ تو اس پر مروان نے کہا اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک کا نام بتا دوں کہ کون کون ہوگا، کس کس کا بیٹا ہوگا۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری میں فرماتے ہیں، امام عسقلانی فرماتے ہیں، اور روایت امام مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب کو ملا کر فرماتے ہیں کہ یہ دور جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی اور حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے پناہ مانگی، فرمایا یہ اشارہ تھا اس پہلے لونڈے کی طرف جو اباش تھا، جو بدمعاش تھا، جو کرپٹ تھا، جو انسانی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا تھا، دین کی جڑوں کو کاٹنے والا تھا، اور دین اسلام کا چہرہ نظام میں مسخ کرنے والا تھا۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو تخت سلطنت میں بیٹھا اس کردار کا حامل 60 ہجری میں وہ یزید تھا۔ یہ فتح الباری میں امام عسقلانی نے لکھا۔ میں نے بہت سی احادیث کو یکجا کر کے آپ کو دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین کا کنٹریبیوشن کیا تھا اور آج کیوں ہم مناتے ہیں، کہ وہ زمانہ بہت سے صحابہ کرام کا بھی تھا، تابعین کا بھی تھا، اتباع التابعین کا بھی تھا، مگر 72 کے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر یہ سعادت کسی اور کو نہ ملی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا تھا اپنے حسین کی طرف کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی دین کو بچانے اور اپنے نظام کی حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے شہادت ہوگی، اور میری شہادت کو ظہور وجود حسین پر ہوگا۔ تو وہ 72 تن لے کر امام حسین جب گئے تو وہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام نبوت و رحمت برقرار رہا، نظام خلافت و رحمت میں، اور نصف ہو گیا نظام ملوکیت میں، آدھا خیر اور آدھا شر، اور کامل شر ہو گیا نظام جبریت و مفسدیت میں، یہ یزید کا دور تھا۔ اس وقت تنہا امام حسین اٹھے اور حضرت سکینہ تک کی معصوم بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے، اور علی اصغر تک کے معصوم بچے کو بھی ساتھ لے گئے، اور پورا خانوادہ اس لیے لے گئے کہ سارا کا سارا خانوادہ قربان کر کے وہ جو ایک موڑ آ رہا تھا تاریخ اسلام میں کہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام اس کا رخ 180 ڈگری ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ موڑا جا رہا تھا،
جو پبلک کا جو بیت المال ہے اسے ذاتی عیاشیوں پہ خرچ کیا جا رہا تھا. شراب خوری، بدماشی، قتل و غارت گری اور عیاشی پر پورا نظام لگ گیا تھا، اور ہر طرف دین کی قدریں پامال ہو رہی تھی، اور جمہوری قدریں ختم ہو رہی تھی، انسان کی قدر ختم ہو رہی تھی، عزت ختم ہو رہی تھی، انسٹیٹیوشن تباہ اور پامال ہو رہے تھے، اور خلافت کا نظام ٹوٹلی ختم ہو رہا تھا. لہذا اس کو بچانے کا مطلب دین مصطفیٰ کو بچانا تھا. تو امام حسین نے وہ جنگ لڑ کر دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے بھی وہ سنگ میل بنے، نظام مصطفیٰ بچانے کے لیے بھی سنگ میل بنے، اسلام کی سیاسی، اخلاقی، معاشی، روحانی قدریں ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی سنگ میل بنے، اور اوورآل لارجر لیول پر پوری ہیومینٹی کو یہ سبق دینے کے لیے سنگ میل بنے کہ جب ڈیموکریسی ٹوٹیلیٹیرینزم میں بدل رہی ہو، جب اچھی قدریں وہ اتھارٹیرینزم میں بدل رہی ہوں، اور امانت و دیانت جب خیانت اور کرپشن میں بدل رہی ہو، اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر جب ایک شخص ذاتی آمریت مسلط ہو رہی ہو، اور ایک انسان کی ذاتی ضروریات پامال ہو رہی ہوں، اور اس وقت پھر ضرورت ہے کہ اٹھ کر حق کی آواز بلند کی جائے. یہ حق کی آواز امام حسین نے بلند کی عدل کو بچانے کے لیے، انصاف کو بچانے کے لیے، حریت اور آزادی کو بچانے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، شرم اور حیا کو بچانے کے لیے، اخلاق کو بچانے کے لیے. تو ان کی شہادت مارکہ کربلا میں اتنی کمپریہنسو اور ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ آپ نے نہ صرف دینی، اخلاقی، روحانی بلکہ انسانی اور عالمی سطح پر عظیم قدروں کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ہر دور ان کا احسان مند ہے، اور کائنات انسانی کا ہر طبقہ حسین کا احسان مند ہے. لہذا جو لوگ جس طریقے سے چاہیں، ہر ایک کا اپنا مذہب و مسلک ہے، ہر ایک کا اپنا شعار ہے، اپنا طریقہ ہے. ہم جب اسلام تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کے ملک میں رہ رہے ہوں تو وہ اپنی ایام عید میں ناقوس بجائیں اور صلیب کے علم اٹھا کر صلیب کے جلوس نکالیں، تو ہمارے ائمہ محدثین نے رواداری کے تحت ان کی بھی اجازت دی ہے. تو مسلمان مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے طریق پر بنائیں، انہیں آزادی ہے، ان کو حفاظت ملنی چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص اور ہر طبقہ اپنے اپنے طریقے سے نام حسین کا لے رہا ہے، اور جب وہ حسین کا نام سر بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مارکہ حق کے نام کو سر بلند کر رہا ہے، وہ باطل کے خلاف اپنا پروٹیسٹ لانچ کر رہا ہے، وہ باطل کی مذمت کر رہا ہے، اور دین مصطفیٰ کی اصل سیاسی، روحانی اور اخلاقی اور معاشی سماجی قدروں کو زندہ کرنے کا سبق تازہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن شریف ہی کو ریفر کروں گا دوبارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ میں اپنی نبوت کی اجرت جو ہے وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبوت جتنی بڑی ہے اس کی اجرت جو ہے اس کے بدلے صرف امت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہے. تو آج کا جو مسلمان ہے اس کو وہ کس طرح سمجھے کہ مودت اہل بیت، حب اہل بیت، محبت اہل بیت وہ ایکچولی ہے کیا؟ ان بڑی بڑی شخصیات کی کیا شان ہے جس کو ہمیں عبادت سمجھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے؟ بالکل، اس میں شک نہیں ہے، قرآن مجید کے کثیر احکام ہیں. انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اہل بیت فرما کے اس میں یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں اوریجنلی نازل ہوئی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ان چار نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں شامل کر کے ایکسٹینڈ کیا حکم اور فرمایا ہؤلاء اہل بیت، اور جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا. اور پھر پرٹیکولرلی سیدنا امام حسن اور امام حسین، حضور نے فرمایا مجھے اپنی ساری اہل بیت سے محبت ہے، اور ساری اہل بیت میں سے بڑھ کر
حسن اور حسین سے محبت جی. اور قرآن مجید میں درست بات ہے، یہ ارشاد فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت، بعض لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اپنی قرابت داری سے محبت کرنا، اس کا معنی یہ لیتے ہیں جی. چلو ہم اس کو نگیٹ نہیں کرتے، مگر اس میں سے وہی معنی اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی قرابت اور خونی رشتوں سے محبت کرنے کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تو رسول پاک کے خونی رشتوں اور قرابت سے محبت کرنے کا اجر کتنا بڑا ہوگا. اعلیٰ سبیل التنزل اگر یہ معنی عمومی بھی لے لیا جائے جو کہ حقیقت میں معنی نہیں ہے، تو وہ معنی بھی بالآخر آپ کو یہی لے جاتا ہے کہ اگر اپنی خونی قرابت اور صلہ رحمی اور خونی رشتوں سے محبت کرنا، اور فرمایا کہ جو تمہارا رحم ہے، خونی رشتے یہ عرش سے لٹکے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے رحم کو، خونی رشتوں کو، ان سے محبت کرنے والے پر دوزخ حرام ہے. اگر ہم اپنے خونی رشتوں اور قرابت کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں اور محبت کریں تو ہم یہ عمل ہمارا دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی قرابت کے ساتھ محبت کرے، آقا علیہ السلام کے خون سے محبت کرے، خونی رشتوں سے محبت کرے، اور ان سے محبت کرے جنہیں آقا نے اپنا جز کہا، جی. اپنا ٹکڑا کہا، حسن اور حسین کو، ان سے محبت کرے وہی قرابت کے اصول کے تحت، تو اس کا اجر قیامت کے دن اور اس دنیا میں کیا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام بخاری نے ادب المفرد نے روایت کیا، اور اب تاریخ الکبیر میں، اور امام طبرانی اور ابن ماجہ نے بھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسباط. 3 چیزیں فرمائیں. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حصے پر گفتگو ہو چکی ہے. جی. دوسرا جملہ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس شخص نے حسین سے محبت کی. اور یہ بھی ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی، اس کا معنی ہوا اس نے رسول سے محبت کی. من حب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. تو محبت حسین محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت خدا بھی ہے. اور پھر فرمایا حسین سبتم من الاسباط. عربی زبان میں لفظ جو سبت ہے، یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ سبت پوری امت کو بھی کہتے ہیں، یعنی پوری امت کو، قبائل کے مجموعے کو بھی سبت کہتے ہیں. تو اس میں آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میرے بیٹے حسین، شہزادے حسین کو تنہا ایک فرد نہ دیکھو، یہ ایک فرد ہو کر میری پوری امت ہے. سبتم من الاسباط اے امتم من الامم، میرا تنہا ایک حسین امتوں میں سے ایک پوری امت ہے. یہ گویا میری پوری امت کے فضائل کا مظہر میرا شہزادہ حسین ہے. تو یہ محبت کرنا عبادت ہے، ان سے محبت کرنا، اور محبت کے ساتھ پھر اتباع کی جائے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، ان کے شعار زندگی کو اپنایا جائے. انہوں نے عاشوراء کے دن تلوار جب چلی ان کی گردن پر، ایک زخم بھی امام حسین کے جسد مبارک پر تلوار کا نہیں تھا. یزیدی لڑتے تھے، میں ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اور دور سے تیروں کی بارش کرتے تھے، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آمنے سامنے آ کے تلوار کی ضرب لگا سکے. امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس تیروں سے چھلنی تھا، مگر تلوار کا زخم نہیں تھا کہ سامنے کوئی نہیں آ سکا سوائے زخم شہادت کے. اور وہ کب ہوا؟ جب آپ سجدے میں گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے، سجود میں گئے تو بدبختوں نے تلوار چلا کے شہید کیا. تو گویا امام حسین سے محبت ایک پیغام بھی دیتی ہے کہ جنہوں نے کربلا کے اس سخت ترین لمحات میں بھی جب نماز کا وقت آیا تو نماز ترک نہیں کی، اور اللہ اکبر سر بسجود ہو گئے کہہ کر، اور شہادت بھی حالت سجود میں ہوئی. تو کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں اور اسوہ حسین سے دور ہو جائیں، اور کتنے افسوس کی بات ہوگی محبت حسین کا دعویٰ کریں اور ہم کرپشن میں مبتلا ہوں، کیونکہ ان کی جنگ کرپشن کے خلاف تھی. اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ محبت حسین کا دعویٰ کریں اور ساتھ آمریت اور جبریت کا دیں، کیونکہ ان کی جنگ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی، آمریت کے خلاف تھی، ان کی جنگ ظلم کے خلاف تھی. سو امام حسین سے محبت عبادت ہے،
اور محبت کا پیغام یہ ہے کہ امام حسین کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں۔ آج جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی، کامران شاہد صاحب، حسینیت کا مظہر نہیں ہے، ہماری سوسائٹی آج یزیدیت کا مظہر ہے۔ ہم نام لیوا تو حسین کے ہیں مگر عمل پیرا اسوہ یزید پر ہے۔ ہمارا طرز زندگی یزیدی ہے، ہمارا طرز حکمرانی یزیدی ہے، ہمارا طرز سیاست یزیدی ہے، ہمارا طرز تجارت و معیشت یزیدی ہے۔ جس سوسائٹی میں انسان کی جان کی قدر نہ ہو کامران شاہد صاحب، اس سوسائٹی کو کیا حق پہنچتا ہے حسین کا نام لینے کا؟ جہاں ہر روز کتنے لوگ بم بلاسٹ کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں اور مقتول کے وارثوں کو قاتل کا نہیں پتا، اور یہ خبر نہیں کہ میں قتل کیوں کیا گیا، کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کتنی ٹارگٹ سٹیلنگز ہو رہی ہیں۔ اس سوسائٹی میں کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کے لیے مستقبل کی حفاظت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، غریب کو عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا پڑھنے کے بعد، ایک ایم لیس آبجیکٹو لیس لائف ہے، بے مقصدی کی زندگی ہے، اور ہر آئے دن ہمارے اندر یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے، ہم حیوان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی سوسائٹی میں اس پاکستان کے معاشرے کے ہر فرد کو مظہر حسین بن کے اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان کے معاشرے کے ہر فرد کو حسینی کردار کا حقیقی علم بردار بننا ہوگا۔ خالی نعرے لگانوں سے بات نہیں بنتی۔ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم تباہ شدہ اقوام کے باٹم پہ چلے گئے ہیں، کرپشن کی انتہا ہے، ہم ڈیموکریسی میں کا وجود نہیں ہے، عدل و انصاف کا وجود نہیں ہے، انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، مستقبل ملک کا محفوظ نہیں ہے، ملک کی آزادی سالمیت محفوظ نہیں ہے۔ یہی کچھ تو تھا جو یزید کے ہاتھوں ہو رہا تھا اور ہونے والا تھا۔ آج حسین کے نام لیوا اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، پوری امت مسلمہ جو حسین سے محبت کرنے والی ہے، ان کا فریضہ ہے کہ وہ اسوہ حسین کے علم بردار بن کر اٹھیں اور اس ملک کو بچائیں۔ ہم پاکستان میں اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں، ملک پاکستان کی ریاست بچانے کی فکر نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو ہم میں سے اپنی فکر ہے، ان غریبوں کے بچوں کی فکر نہیں جن کو کھانے کے لیے حلال رزق کا ایک لقمہ دستیاب نہیں، جن کے گھر چولہے کی آگ نہیں جلتی، جو بچوں کو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور مستقبل تاریخ ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے ہزاروں کی تعداد میں جہاں بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا، انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملتا تھا، آج ہزارہ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو نوکری کوئی نہیں دیتا، ان سے ملین کے حساب سے رشوت مانگتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے۔ تو ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ ہم یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ سوسائٹی جو ہے یزیدیت پر مبنی ہے، اور آبویسلی معاملات بہت یہاں پہ مشکل ہیں، تو آپ 23 دسمبر کو جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو وہ کس نصب العین کے تحت، اور کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ پھر یہ جو سوسائٹی آپ نے ایکسپلین کی میرے سامنے، وہ اس کو تو پھر دہائیاں لگیں گی درست ہونے کے لیے، تو کیا آپ اس کو چینج کرنے کے لیے، ٹرانسفارم کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ تو آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کیا ایجنڈا یا مشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج آ کے چینج کر سکیں گے، اگر ماضی میں آپ یا دوسرے لوگ نہیں کر سکے پاکستان کی سوسائٹی کو چینج، جس کو آپ یزیدیت کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کامران شاہ صاحب، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، جی، مگر یہ سوچ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے ایک دن میں چینج کر دے گا۔ جی، اس بربادی کو 60 برس لگے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 23 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی آ رہا ہوں اور میں حسینی پیغام لے کے آ رہا ہوں، جی، میں یزیدی نظام کے خاتمے اور حسینی نظام کے لانے کے پروپوزلز لے کے آ رہا ہوں۔ میں قوم کے سامنے، دیکھیے، میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ اس ڈرٹی پالیٹکس جو پاکستان میں اس وقت ہے، یہ ڈرٹی الیکٹورل سسٹم جس میں کسی امانت، دیانت، کردار، نیکی، تقوی، علم کا کوئی جگہ اور مقام نہیں، میں اس میں حصہ نہیں لے رہا ہوں، اور نہ میری جنگ پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہے۔ میں سارے 19 کروڑ انسانوں، پاکستانیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے پیغام امن،
پیغام اصلاح، پیغام تبدیلی، چینج کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، ریفارمز کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. بتانا چاہوں گا اس دن کے لوگوں، جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے یا کاف ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا این کیو ایم ہے یا ایم ایم اے ہے یا اے این پی ہے یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، بھائی پاکستان سب کا ہے. آپ کا، ہم کا، سب کا پاکستان ہے. ہر ایک غریب و امیر کے بچے کا پاکستان ہے. یہ زرداری صاحب کا بھی پاکستان ہے، نواز شریف صاحب کا بھی پاکستان ہے، یہ کامران شاہد صاحب کا بھی پاکستان ہے، یہ طاہر القادری کا بھی پاکستان ہے، ہر ایک کا پاکستان ہے. میں پورے پاکستان کو کس طرح بچایا جائے، انسٹیٹیوشن جو دھڑام گر رہے ہیں ان کی کیسے حفاظت کی جائے، حقیقی جمہوریت کو کس طرح بحال کیا جائے، پریشان حال انسانوں کے چہروں پر روشنی اور خوشی دوبارہ کیسے لائی جائے، اس کے لیے پروپوزلز لاؤں گا، ریفارمز کا ایک ایجنڈا لاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ الیکشنز کے علاوہ ہوگا، مطلب الیکشن کے نظام کو رد کر کے آپ کوئی اور ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے کامران شاہد صاحب، میں پرائمیرلی الیکشن کا مخالف نہیں ہوں. جی. I believe in electoral system. I believe in democracy. I believe in democratic devices, democratic values, democratic channels. تو الیکشن کا مخالف نہیں ہوں میں، لیکن میرا تھیم یہ ہے، میں یہ پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ اگر نظام کو ریفارم کیے بغیر، اصلاحات کے بغیر اسٹیٹ اوے ہم الیکشن اسی طرح اسی نظام کے تحت کرواتے رہیں گے تو 100 الیکشنز کے نتیجے میں بھی ہم اپنے ملک کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتے. ہم اپنے ملک کو آزادی، سالمیت اور خود مختاری نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کی جان و مال اور آبرو اور ان کے کاروبار کا تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. تو میرا ایجنڈا یہ ہے، فرسٹ آف آل ریفارمز، اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ الیکشنز. یعنی پہلے اصلاحات ہونی چاہیے، نظام میں خوشگوار تبدیلیاں ہونی چاہیے، وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے ایک عام آدمی کی رسائی اسمبلی تک ہو سکے، وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے وہ لوگ پارلیمنٹ میں آ سکیں جن لوگوں کو عامت الناس کی پانی، بجلی، سوئی، گیس اور روٹی اور گھر کی فکر ہے. اس نظام کے ذریعے وہ لوگ آتے ہیں جنہیں اپنی فکر ہے، 19 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہے کہ ان کا چولہا بجھا ہوا ہے، ان کے گھر اندھیرا ہے، ان کے پاس پانی نہیں، بجلی نہیں، روزگار نہیں، بچہ مر رہا ہے تو علاج کا پیسہ نہیں. وہ لوگ آتے ہیں جنہیں ان لوگوں کا فکر نہیں ہے. میں ایسی ریفارمز دینا چاہتا ہوں، ایسی تجاویز دینا چاہتا ہوں قوم کے سامنے، قومی اداروں کے سامنے اور پوری 19 کروڑ عوام کے سامنے، پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے. لڑنا نہیں چاہتا کسی سے، نہ میرا منصب ہے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، خیر خواہ ہوں، مگر نصیحت اور خیر خواہی کے طور پہ ایک ایسا ایجنڈا رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایجنڈے پر آپ عمل کر لیں تو ہم اپنے ملک کو تباہی کے دہانے میں گرنے سے بچا لیں گے. ملک کی خود مختاری خطرے میں ہے کامران شاہد صاحب. اس کا فیوچر، سالمیت، اس کی ایگزسٹنس، اس کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، ایوری تھنگ ایٹ اسٹیک. عوام کا مستقبل نہیں ہے، صرف ملک، ریاست کا مستقبل خطرے میں ہے. تو میں تو ایسی تجاویز دوں گا کہ ہم خیر کی طرف بڑھ سکیں اور شر سے ملک کو اور اپنی قوم کو بچا سکیں. 23 دسمبر کا دن یہ نہیں ہے کہ کوئی نظام بدل جائے گا، نہیں، اس دن میں اس نظام کو بدلنے اور خیر کی راہ پہ گامزن کرنے کا پروپوزل دوں گا. بہت شکریہ طاہر قادری صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج آپ نے جو ہے فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر روشنی ڈالی اور اپنے واپسی پر پاکستانی معاشرے کی جو ذبح حالی اس پہ بھی جاتے جاتے ویورز میں، کیونکہ 9 محرم کا دن ہے اور اوبیسلی یہ وہ دن ہے جب اس سے اگلے دن شہادت امام حسین اور اس کے ساتھ پورا فلسفہ ایمرج کرتا ہے مسلمانوں کا. یہ جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک غم کا مقام ہے، کیونکہ اگر ہم سب اپنی پریشانی اور اپنے غم کو صرف ریلیٹ کر لیں جو وہاں پہ اس دن ہوا 10 محرم کو، جس طریقے سے شہادتیں ہوئیں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس طرح شہادتیں ہوئیں ان کے اہل خانہ کی، اور اس کے بعد جس طرح جو بیویاں ہیں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی جس طرح بے پردگی ہوئی شام کے بازاروں میں، جو ان کی توہین ہوئی، وہ اگر ہم صرف ان واقعات کو پڑھ لیں تو ہم اپنے تمام غموں کو بھول جائیں گے. اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کسی عام شخص کے خاندان کے ساتھ نہیں، کسی عام خواتین، کسی عام اہل خانہ، کسی عام لیڈر کے ساتھ نہیں، بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے لیے ہماری جانیں قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے. ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی ذاتی جنگ بھی نہیں تھی، وہ کوئی ذاتی کانسیکوینس بھی نہیں تھا. سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ یزید جس ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بت تھا جس کو سجدہ کرنا جو ہے اسی طرح باطل ہے جس طرح ایک بت کو سجدہ کرنا ہے. تو وہ ظلم تھا جس کے خلاف جو ہے وہ حق کی آواز بلند ہوئی. جو کربلا کے ریت میں خون جو جذب ہوا وہ جذب تو ہوا، لیکن اس سے بڑی فتح اسلام کو نہیں ملی جتنی اس وقت. آج بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کے ساتھ پوری عالم اسلام ڈسکس کرتی ہے، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ تہران ہو، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ وہ پاکستان، خواہ ہندوستان ہو. سب سے بڑا پروٹیسٹ موومنٹ ہے یہ، اور اسی پروٹیسٹ موومنٹ نے اس میسج کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کا طاہر القادری صاحب نے تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو شہادت ملی وہ پھر حضرت امام حسین کی وجہ سے ملی. آج کا یہ پروگرام تھا. میں آپ کو اسی نوٹ پہ آج یہاں آپ سے رخصت لوں گا. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ غم حسین جیسا غم جو ہے وہ کسی کو بھی نہ دے، بلکہ اس سے بھی کم کسی کو نہ دے. مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.